تاکہ آپ سے حال احوال لیے جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ جب میں پچھلی مرتبہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا تو اس وقت یہ ڈویژن، یہ علاقے حالیہ بارشوں کی تباہی سے پہلے جو ریلا آیا تھا اس سے بمشکل نکل رہے تھے، اور میں نے مختلف جگہوں پر اپنے زعماء کے ساتھ جا کر بزرگوں، ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، ایک آفت آئی ہے، لیکن خدائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا اسد الرحمان صاحب کو اور جناب لطف الرحمان صاحب کو، امیر مقام صاحب کو اور صوبائی قیادت کو، میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور صوبائی قیادت کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے صرف اس ڈویژن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ، ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پناہ گنجلک کا شکار ہیں، وہاں پر وہ بھرپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر وہ دن رات کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرسوں میں کمبر شداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگہوں پر ہم نے دورے کیے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیچے آ رہا ہے، وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے، جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے سوات کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی، مگر وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا، ہوٹلوں کے ہوٹل بہہ گئے، گھروں کے گھر بہہ گئے، اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی
لور کوہستان میں نقصان پہنچا، وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا، لیکن 4-5 گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھیں ان کا مقابلہ کرتے رہے، بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں گلگت بلتستان میں خیزر کے ضلع میں گیا چند روز پہلے، وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر وہ ریلا آیا، اس نے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی، صرف یہ 2 بچے۔ اور اب زندگی کے جو اندھے تھپیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس سے زیادہ تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وسائل محدود ہیں، سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی، اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، مولانا اسد مجھے ہیلی کاپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے۔ تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں 25,000 روپے فی کس فی خاندان، اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو ایک نظام ہے ہمارا، بڑا شفاف نظام ہے، اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی، توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا، اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا، حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں، یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا تو مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت، مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے۔ صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے، باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ اب بقیہ جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی۔ وہ انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے، بارشی پانی سے متاثر ہے، وہ 25,000 روپے اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 10-10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ہم نے
بطور کمپنسیشن، اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے، مگر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی، علاج کی، تعلیم کی، تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی، کپاس کی اور کھجور کی تباہ ہو گئی. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے یا جہاں پر فصل لگی وہ تباہ ہو گئی. تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، ہمت باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو تو میں پھر اپنا فضل کروں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. تو آج یہاں پر پاکستان کی وفاقی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے مہیا کر رہی ہے. وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے. ابھی کل ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں، جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہاں پر سگو برج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے 4 دن پہلے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لائے تھے، اور سپہ سالار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیلی برج بنایا جائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں مل کر ابھی جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی وہ یہ بیلی برج سٹیل برج بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں. اسی طرح این ایچ اے جو جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس، وہ اور ان کی پوری ٹیم، سیکرٹری این ایچ اے اور چیئرمین این ایچ اے، وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے، شکریہ مولانا، روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی. اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر، صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی اسپرٹ سے اسد الرحمان صاحب اور سیکرٹری این ایچ اے اور سیکرٹری کمیونیکیشن، بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے، اور اس نے بلوچستان میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور سندھ میں بھی، اور یہاں پر کے پی میں بھی. سوات ویلی میں ایف ڈبلیو کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپہ سالار کی طرف سے، وہ اور این ایچ اے مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں، اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پانی جب یہاں پر اتر رہا ہے، سندھ میں بھی پانی موجود ہے، تو پانی کی جو امراض ہیں، وبائی امراض، اب اس کا ہمیں چیلنج درکار ہے. وہ شعر لکھا ہے
ایک دریا میں نے اترا تو دوسرا میں نے دریا دیکھا. وہ فراز کا شعر ہے. تو یعنی ایک نیا چیلنج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کہ ابھی وبائی امراض جو ہیں اور 6 لاکھ خواتین ہماری بیٹیاں قوم کی وہ ان علاقوں میں موجود ہیں جن کو اپنی قدرتی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے گا. 6 لاکھ خواتین ہیں ہماری قوم کی مائیں اور بیٹیاں. اسی طریقے سے صاف پانی مہیا کرنا, گھروں کو دوبارہ آباد کرنا, یہ اربوں نہیں کھربوں کا کام ہے, کھربوں روپے کا. اور جو ہمارے جو دوست ممالک, ہمارے جو برادر ممالک یقیناً ہماری اس وقت امداد کر رہے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, فردن بھی اور اجتماعاً بھی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کے قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون میں, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ JUI میں, اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیوں میں. اور میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کے اس کے حق کے اس کے پاس پہنچ جائے. اور حقدار جو ہے وہ اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ نظام ہم بنا رہے ہیں. غلطی انسان سے ہے, 100% تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں. اگر 99% ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا. تو آج میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, اور ٹانک میں پہلا 100 گھروں پر مشتمل, جس میں 2 کمرے ہوں گے, 2 کمرے, اور باقاعدہ اس میں بیت الخلاء ہوگا, کچن ہوگا, اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے. پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے, اور وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے. سنگ بنیاد نہیں, گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ, اس کا ہم افتتاح کریں گے ٹانک میں. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, کہ ہم نے اس کی ابتدا KPK سے شروع کی ہے, اور ایک مخیر شخص ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے کروڑوں روپے وہ لگا کر یہ گھر مہیا کر رہا ہے. اور پھر جب وہ گھر بن جائیں گے تو میں حضرت مولانا کو میں ساتھ لے کر چلوں گا, اور تمام ساتھیوں کو, امیر مقام کو, اور پیپلز پارٹی کو, سب کو لے کے چلوں گا. اور پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ نمونہ کامیاب ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے کہ آیا وہ اپنا گرمی برداشت کر سکتا ہے اور تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے. اسی طریقے سے ہمیں گھروں کو, جو لاکھوں گھر زمیں بوس ہو گئے ہیں, دریا برد ہو گئے ہیں, ان کے لیے ہمیں پیسے دینے ہیں, وسائل مہیا کرنے ہیں. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اللہ کے بندے نے یہ گھر مہیا کرنے ہیں, لیکن حکومت میں سمجھتا ہوں, اور آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے, کہ مجھے آپ مشورہ دیں. کیا وفاق اور صوبے مل کے کریں گے وہ الگ بات ہے, کیا گھروں کی نقد رقوم دی جائیں یا گھر بنا کے دیے جائیں؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں ابھی تک میں اس کا حل نہیں تلاش کر سکا. اس میں اچھائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے. اچھائی یہ ہے کہ گھر بن جائیں گے تو وہ گھر والے ان گھروں میں جا کے آباد ہو جائیں گے, خود بنائیں گے تو پتہ نہیں وہ گھر آپ اینٹ مٹی کہاں سے لائیں گے. ایک بات برائی یہ ہے یا خدشہ یہ ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے کوئی سرکاری تو اس معاملے میں ابھی تک میرے یہ ذہن میں دن رات سوال ابھی ہے. اس کا جواب انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. میں یہاں پر مولانا نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹرک یہاں پر ڈوب گیا, اور ایک اللہ کا بندہ بھی یہاں پر
ڈوب گیا ہے. افواج پاکستان اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں. میں نے بات کی ہے بریگیڈیئر تجدید سے کہ وہ بھی GHQ میں رابطہ کر کے میری طرف سے گزارش کریں کہ مہربانی کر کے مزید کوشش کر کے شاید وہ لاش مل جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو سکون آ جائے کہ ان کی لاش مل گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں, جو جو ہیں چھوٹے ڈیم بنانے کی بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے حضرت نے مستقبل کے لیے. یہ سیلاب جو ہے یہ دریائی سیلاب نہیں ہے, یہ بارشی سیلاب ہے. عام طور پر مانسون اٹھتا ہے وہاں سے یعنی بے آف بنگال سے, بنگال کی خلیج سے اٹھتا ہے, پھر وہ کشمیر سے ہوتا ہوا انڈس ویلی میں آتا ہے اور پھر برستا ہے پاکستان میں, اور وہ آتا ہے اپنا KP میں, دوسرے علاقوں میں, پنجاب میں اور پھر سندھ میں. یہ جو ہے یہ صرف یہ بارشی سیلاب آیا, بارشیں ہوئی ہیں, بالکل انوکھا. اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ سندھ میں آیا ہے, ادھر سے نہیں آیا کشمیر سے, یہ سندھ سے ان سے ملکہ علاقوں سے اٹھا, یہ وہاں پر انہوں نے تباہی مچا دی. تاریخ میں سب سے بڑی بارشیں 30 سال میں سندھ میں ہوئی ہیں جہاں پر صحرا ہوتے تھے. تو یہ تباہی جو ہے یہ نئے طریقے کی آئی ہے. اس کے لیے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ہمیں اس کے لیے جو ہیں ان کو چھوٹے ڈیمز بنانے ہوں گے لوکل علاقوں میں. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. دیر پا منصوبے ہمیں اس کے لیے بنانے ہوں گے, کیونکہ اس نے فصلوں کو تباہ کر دیا, اس نے گھروں کو تباہ کر دیا, اس نے ڈیموں کو تباہ کر دیا, ہر چیز اس نے اجاڑ دی, معیشت کو تباہ کر دیا. اس سے خدا نخواستہ غربت ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب پر اپنا فضل کرے, رحم کرے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں. میں تمام حکومتوں کا, تمام اداروں کا, تمام افراد کا, میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور یہاں پر ڈیرہ غازی, ڈیرہ اسماعیل خان میں JUI ماشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. آپ خدمت خلق کے لیے دن رات آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں آپ کے لیے بنائے. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں. ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ آخری دم تک نبھائیں گے, جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, لیکن وقت لگے گا, راتوں رات نہیں ہوگا. میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مارا پھر رہا ہوں. یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ میرا فرض ہے, یہ میری ذمہ داری ہے بطور ایک مسلمان کے, بطور ایک پاکستانی کے, اور بطور ایک سیاستدان کے اور ایک منتخب نمائندے کے. میں انشاءاللہ نبھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن ہمیں صبر, اتحاد اور انصاف سے کام لینا ہوگا. پھر میں یہ کہوں گا, اس بات پر بات ختم کروں گا کہ انصاف اور حصہ بقدر جثہ اور شفافیت یہی ہمارا معیار ہوگا. اسی پہ قوم نے ہمیں پرکھنا ہے, اس عدالت میں ہم سے پوچھنا ہے, اور اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, حوصلہ دے کہ ہمیں وہ اس بات کو, اور ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کی خدمت کریں. اور میں چیف ممبر نارتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ کس طرح وہ کریں, اور کمشنر نے یہاں پر دی پریزنٹیشن دی, DI صاحب کا بھی, ان کا بھی شکریہ, اور تمام انتظامیہ کا درجہ بدرجہ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان قائد اعظم. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ ڈیرہ اسماعیل خان پر موجود ہیں, جہاں انہوں نے تقریب سے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا متعدد بار دورہ کیا ہے, سب کو مل کر مدد کے کام کرنے چاہیے.